فرق نہیں پڑتا، اور پھر جن حضرات نے تحقیق کی ہے وہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ اب اگر میں آج اس زمانے میں 1300 سال 1400 سال بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی ان کتابوں پر تحقیق کرتا ہوں، تو اس بات کا ضرور امکان رہے گا، اس بات کا بالکل امکان رہے گا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی ان روات کے بارے میں یا راویوں کے بارے میں جو تحقیق تھی وہ کیا تھی۔ اب اس دور میں ظاہر سی بات ہے ہم نہیں تھے، تو بالکل اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہماری تحقیق کے اندر ایسی کئی کمزوریاں موجود ہوں جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی تحقیق کے اندر نہ ہوں، اور حدیث ضعیف کے تحت اسی بات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا تھا، تذکرہ کہ جو احادیث کی صحت یا ضعف ہے یا اس کا احادیث کا حسن ہونا ہے، یہ ہر عالم کی اس کی اپنی تحقیق کے اعتبار سے ہے، ہر عالم کی اس کے اپنے مزاج کے مطابق ہے۔ بالخصوص آپ اگر حضرت امام البانی رحمہ اللہ کو دیکھیں گے، جو بالکل قریب زمانے میں گزرے ہیں، حضرت امام البانی رحمہ اللہ کی صحت اور ضعف حدیث کے حوالے سے ان کا مزاج مشہور تھا کہ وہ بڑی سختی اور شدت جو ہے وہ کافی دکھایا کرتے تھے، اور پھر ان حضرات کا مزاج عرب میں جو ان کے شاگرد ہیں آج بھی ان کا مزاج وہی ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر حدیث ضعیف کا کوئی ایک حکم ان کو کسی بھی جگہ پر مل جاتا ہے تو وہ ان کے شاگرد اور خود حضرت امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس پر بڑی شدت دکھائی ہے۔ تو یہ ہر عالم کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور اس پر اس کتاب کی صحت اور ضعف پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جہاں تک حدیث موضوع کا تعلق ہے تو علماء امت نے کبھی بھی ان احادیث کو بالخصوص جو ضعیف وہ حدیث جو متروک ہے یا وہ حدیث جو موضوع ہے اس پر علماء امت نے کبھی بھی جو ہے وہ چشم پوشی نہیں فرمائی، بلکہ صراحتاً جو ہے اس کا احکامات ذکر فرمائے۔ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، ابھی شاید کچھ ساتھی شاید آ جائیں آخری ٹائم تک، تو اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو؟ جی، یہ کسی نے لکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت خوب، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ آخر میں 2 کورسز ہیں، ان کی اناؤنسمنٹ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں سے ایک کورس جو ہے وہ 40 احادیث سے متعلق ہے، کہ جس میں آپ نے جیسا کہ کل کی کلاس میں 40 احادیث سے متعلق جو ہے ان کی فضیلت پڑھی، کل کی کلاس میں بھی اور اس سے پہلی کلاس میں بھی، اور آج بھی خلاصے کے ضمن میں اس احادیث کا تذکرہ آئے گا کہ جو 40 احادیث یاد کر کے آگے اس کو نقل کرتا ہے، بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيهًا، اللہ قیامت کے دن اس کو فقیہ بنا کر اٹھائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک تو وہ کورس اس حوالے سے، اور ایک کورس قرآن کریم کے خلاصے کے حوالے سے، اس کی بھی 20 کلاسز ہوں گی انشاءاللہ، کہ قرآن کریم کا جو مکمل خلاصہ ہے انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت اور مبارک ساعتوں میں ہمارے ٹائم کے کچھ لمحات ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث سے منسلک ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر انشاءاللہ بڑا اجر اور رتبہ عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید یہ ہے کہ یہ رمضان جس طرح کرونا کے حوالے سے ہمارے لیے اس وائرس کی وجہ سے ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث اور ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دنوں میں بالخصوص ان رمضان المبارک کے مبارک ایام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آفتوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیں یہ جو ٹائم ملا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی خلوت کے ٹائم کو جو ہے وہ ہمارے لیے برکتوں اور سعادتوں والا بنائے، بالخصوص علم دین کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے۔ میرے حساب سے کلاس کو شروع کرنا چاہیے، تاکہ باقی جو ساتھی آئیں گے بعد میں ہوتے رہیں گے۔ میں تلاوت کلام پاک کر لیتا ہوں انشاءاللہ، اور آخر میں ہماری دعا بھی ہوگی آج، تو آپ حضرات ضرور شریک ہوں اس میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون
فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. علم حدیث اور صحاح ستہ سے متعلق آج ہمارے اس کورس کی آخری کلاس ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم دو بنیادی مباحث جو علم حدیث سے متعلق ہیں اور جو سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک تدوین حدیث سے متعلق کہ حدیث کب مدون ہوئی ہے، اور دوسرا حجیت حدیث سے متعلق ہے، ان مباحث پر انشاءاللہ نظر ثانی کریں گے۔ اور آخر میں انشاءاللہ کچھ کتابیں ہیں، وہ بھی آپ حضرات سے شیئر کی جائیں گی، جو علم حدیث سے متعلق بنیادی کتب ہیں۔ اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو علم حدیث سے متعلق بنیادی جو مباحث ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جی، تو آج کی کلاس کی ابتدا سے پہلے ہم ایک دفعہ خلاصہ بھی پچھلی کلاسز کا پڑھ لیتے ہیں، تاکہ بنیادی جو باتیں ہیں وہ ہمیں ایک طریقے سے ہمارے سامنے رہیں علم حدیث سے متعلق، اور جو بنیادی اہم باتیں ہیں وہ ہمیں یاد رہیں اس کورس سے متعلق۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلی کلاس کے اندر علم حدیث کی تعریف سے متعلق پڑھا تھا کہ علم حدیث کی لغوی معنی کسی بھی بات کی کلام کرنا یا کوئی بات کرنا، اور لغوی اعتبار سے ہر قسم کی بات کرنے کو، کلام کرنے کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کی ہم نے جو تعریف پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس بھی بات کی نسبت ہو اس بات کو حدیث کہا جاتا ہے، چاہے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی فرمائی ہو، یا حضور کا کوئی عمل ہو، یا صحابہ کوئی کام کر رہے ہوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے وہ اپنی طرف سے یا تو خوشی کا اظہار فرمایا ہو، یا خاموش ہو گئے ہوں، یا ان کو صحیح قرار دیا ہو، تو یہ تمام چیزیں احادیث کے ضمن میں آتی ہیں۔ اور پھر ہم نے حدیث، روایت، اثر اور خبر اور سنت، یہ الفاظ وہ ہیں جو ہم بنیادی طور پر احادیث سے متعلق سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں محقق قول یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ہی حدیث کو روایت بھی کہا جا سکتا ہے، اثر بھی کہا جا سکتا ہے، خبر بھی کہا جا سکتا ہے، اور سنت بھی۔ اور اس میں بعض حضرات نے کچھ فرق بیان فرمائے ہیں، اور ان فرق میں انہوں نے لغوی اعتبار سے کچھ فرق کیے ہیں، تاکہ اگر کسی بھی جگہ پر دو باتیں اسی سامنے آ جائیں تو ان کے درمیان میں فرق کیا جا سکے، کہ اگر کسی کو اثر کہنا ہو جو صحابہ کرام سے منقول ہو تو اس کو اثر کہا جا سکے۔ اور اسی طرح سنت اور حدیث کے درمیان میں فرق یہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث اس بات کو یا اس کلام کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اور سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو یا حضور نے وہ کام کیا ہو۔ تو محقق قول اس میں ہم نے بنیادی طور پر یاد رکھنا ہے۔ اور شرف و فضیلت سے متعلق ہم نے دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، کہ ایک حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه۔ تو بنیادی طور پر اس حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے اس آدمی کو جو اپنا اوڑھنا بچھونا حدیث کو بنا لیتا ہے، اس آدمی کے لیے دعا ارشاد فرمائی جو حدیث کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور آگے اس کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تر و تازگی کی دعا فرمائی۔ اور پھر دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامۃ شافعا وشہیدا، کہ جو آدمی میری امت میں سے 40 احادیث کو یاد کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو فقیہ بنا کر اٹھائیں گے، اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کے لیے شافع ہوں گا، سفارشی ہوں گا، اور قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ بنوں گا۔ جی، اور پھر اسی طرح ہم نے گزشتہ کل کی کلاس میں احادیث کی تقسیم سے متعلق پڑھا کہ حدیث کی متن کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، روایت اور علم کے اعتبار سے کون کون سی قسمیں ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے اسکرین پر ہیں۔
اور پھر متن اور سند کا ہم نے فرق بھی آپ حضرات کے سامنے آپ سے شیئر کیا، اور پھر کل کی کلاس میں ایک سب سے اہم اور بنیادی بات ضعیف حدیث کے احکامات سے متعلق ہوئی تھی کہ امام ذیلی رحمہ اللہ کا پہلا قول آپ حضرات سے شیئر ہوا تھا کہ بعض احادیث ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہیں، جن کے راوی بھی بہت ہیں اور ان کی سندیں بھی متعدد ہیں، پھر بھی وہ حدیثیں ضعیف رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان احادیث کے جو راوی ہوتے ہیں وہ راوی چاہے وہ حدیثیں 10 ہوتی ہیں تو 10 کے 10 احادیث میں وہ راوی ضعیف رہتے ہیں، ان کو کوئی قوت نہیں ملتی۔ اور پھر ابن صلاح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حدیث ضعیف کو بیان کرے تو اس کی ڈائریکٹ نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس حدیث کے بارے میں جس حدیث کی صحت اور ضعف میں شک ہو تو اس انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وما اشبہ ذلک، کہ حضور نے اس طرح فرمایا یا اس جیسے کوئی الفاظ ارشاد فرمائے، تاکہ یہ ڈائریکٹ نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث میں نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی ایسی حدیث بھی بیان کی جا رہی ہو جو انسان کو صحیح طریقے سے یاد نہ ہو تو اس حدیث کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آخر میں کہنا چاہیے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح اگر انسان کے کوئی الفاظ بھی بعض دفعہ کسی شک کی وجہ سے اپنے الفاظ اگر کسی حدیث میں مکس ہو گئے یا مل گئے تو انسان احتیاطاً جو ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے۔ اور پھر حدیث ضعیف سے متعلق تیسرا بنیادی حکم یہ بیان کیا تھا کہ حدیث ضعیف کو جو ہے وہ نصیحت کے لیے، کسی کو بھلائی کی بات کرنے کے لیے اور قصص وغیرہ کے لیے اور اعمال کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے احادیث ضعیف کو جو ہے وہ بیان کرنے کی نہ صرف گنجائش ہے بلکہ اس کا اگر حکم بیان نہیں کیا جاتا تو تب بھی اس کی اجازت ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے فضائل اعمال کے باب میں کہ اعمال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے۔ اور پھر آج کی کلاس کے اندر بنیادی طور پر ہمارے پاس دو سوال ہیں۔ ایک سوال بنیادی طور پر ہمارے پاس حجیت حدیث سے متعلق ہے، اور دوسرا ہمارے پاس بنیادی سوال تدوین حدیث سے متعلق ہے۔ حجیت حدیث سے متعلق بعض حضرات کی یہ رائے ہے جو حدیث سے کے باب کے اندر آ کر ان سے یہ قول ملتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور جو لوگ اس بات کو کہنے یا کرنے والے ہوتے ہیں ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث کے باب کے اندر حدیث کو نہیں مانتے۔ تو حجیت حدیث کی بحث بنیادی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کافی عرصے بعد جب معتزلہ ایک ایسا فرقہ شروع ہوتا ہے جو بنیادی طور پر حجیت حدیث کا منکر ہوتا ہے، ان حضرات نے بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ قول اختیار کیا کہ حدیث کے باب کے اندر جو خبر واحد ہے، یعنی وہ حدیث جو حدیث کے باب کے اندر اس کا ایک ہی راوی ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روایتیں نہیں ہیں، تو اس خبر کو یا اس روایت کو خبر واحد کہا جاتا ہے یا حدیث واحد کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت نہیں ہے، اور کچھ آگے چل کر بعد میں ان کے متبعین نے تمام ذخیرہ احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حدیث جو ہے وہ کسی بھی باب کے اندر ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب علماء کرام نے ان کی اس اقوال کے بہت سارے مطالب اور مقاصد بھی بیان کیے ہیں کہ انہوں نے یہ کس وجہ سے کہا ہے، لیکن بنیادی بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے محض آج کی اس کلاس کے اندر اس بات پر بحث کرنی ہے کہ قرآن کریم اور حدیث ہمارے لیے جس طرح قرآن کریم حجت ہے، دین اسلام کے اندر قرآن کریم جس طرح ہمارے لیے شریعت کا ماخذ ہے، احکامات کو جب ہم قرآن کریم سے نکالتے اور اخذ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے احکامات شریعت کے اندر حدیث بھی حجت ہے۔ اب اس کی دلائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے، سب سے پہلی دلیل یہ ہے کلاس ہماری چل رہی ہے، اگر کوئی ساتھی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے تو جزاک اللہ خیر۔ جی، تو حجیت حدیث سے متعلق بنیادی طور پر سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ امت کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک
اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن کریم حجت ہے، اور حدیث اسی طرح شریعت کا ماخذ ہے، بنیادی ماخذ میں سے، جس طرح قرآن کریم ہے۔ اور پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ وحی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کو وحی جلی کہا جاتا ہے، جو وحی نازل ہوتی تھی وحی کی صورت میں، جس کو حضرت جبرائیل امین لے کر آتے تھے، اس کو وحی جلی کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم کی صورت میں قریباً 23 سال کے زمانے تک نازل ہوتے رہی۔ اور پھر وحی کی دوسری قسم وحی خفی ہے، جس کو وحی خفی کو حدیث اور سنت بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم قرآن کریم میں سورہ القمر کی ایک آیت ہے جس کو ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جو بھی بات فرماتے ہیں بنیادی طور پر وہ وحی ہوتی ہے، یعنی حضور کا ہر حکم اور حضور کی ہر بات بنیادی طور پر وحی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے جاتے ہیں، تو بنیادی طور پر کچھ احکامات قرآن کی صورت میں نازل ہوتے ہیں، کچھ احکامات وہ ہیں جو حدیث کی صورت میں نازل ہوتے ہیں، اور ان کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگر ہم تیسری دلیل دیکھیں تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورہ الحشر کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول تمہیں جو کچھ دے وہ آپ لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں پر اس بات کا ہرگز ذکر اور تذکرہ نہیں ہے کہ رسول آپ کو وہ قرآن کی صورت میں کہہ رہے ہیں یا حدیث اور سنت کی صورت میں، یعنی اس آیت میں بنیادی طور پر یہ حکم دیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم کر رہے ہیں تو ہم نے اس چیز کو اخذ کرنا ہے اور لینا ہے، اور کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو ہم نے اس سے رک جانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول جو کچھ فرماتے ہیں کہ جس بات کے ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور پھر ایک دوسری آیت ہے، سورہ الاحزاب کی آیت ہے، فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، فرمایا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرمایا کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول، دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا دونوں کا اکٹھے ہی تذکرہ ہے، فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو انہیں اب اختیار نہیں ہے۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تحقیق وہ ظاہری گمراہی کے اندر ہے۔ تو دیکھیں اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت بھی شریعت کا اسی طرح ماخذ ہیں جس طرح قرآن ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمائے کہ اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا، اللہ کی نظر میں تم پسندیدہ ہو جاؤ گے۔ تو اتباع رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی آپ کو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے کہ قرآن سے میری محبت ہے، تو قرآن جو ہے وہ حدیث کے بغیر اس کا سمجھنا، اس کی صحیح فہم ممکن نہیں ہے۔ یہی منکر ہے حدیث کا بنیادی نظریہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں ویسے سمجھ میں آ جائے گا، ہمیں اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سمجھ میں تو آ جائے گا لیکن صحیح اور بنیادی فہم جو ہے وہ حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر اسی طرح حجت حدیث سے متعلق ایک عقلی دلائل بھی ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر اسی طرح روزے کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ اب دیکھیں
اور اسی طرح زکوٰۃ سے متعلق حکم ہے، نماز سے متعلق حکم ہے، روزے سے متعلق حکم ہے، اور دین اسلام سے متعلق جتنی بھی احکامات ہیں ان احکامات کے بارے میں قرآن کریم کے اندر صرف بنیادی اصول ذکر کیے گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس نماز کو کس طرح قائم کرنا ہے، کس حیت میں قائم کرنا ہے، کس حالت میں قائم کرنا ہے، اور اسی نماز کو ادا کب کب کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، اور کس حالت اور حیت کے اندر ادا کرنا ہے، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے واجبات کیا ہیں، یہ تمام تر تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ اب اگر ہم یہ کر دیں کہ نماز کا حکم تو ہم لے لیتے ہیں قرآن کریم سے، اب اس نماز کو ہم نے ادا کس طرح کرنا ہے اگر ہم حدیث کی طرف نہیں جاتے تو بنیادی طور پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اقامت صلاۃ کا حکم ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح آت الزکوٰۃ کے زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے، اس زکوٰۃ کا اس مصرف کیا ہے، اور پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہم نے اس زکوٰۃ کو کتنا کتنا دینا ہے، یہ قرآن کریم میں اس کے اندر کوئی بنیادی اصول صرف بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات نہیں ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم قرآن سے حدیث کو الگ کر لیتے ہیں تو قرآن کا صحیح فہم اور وہ فہم جو وحی کے مطابق ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے، اور اس قرآن کریم کو لانے والے حضرت جبرائیل امین کی جس طرح حفاظت کے ساتھ انہوں نے لایا، اسی منشا کا پورے ہونے کا امکان موجود نہیں ہے، بلکہ وہ منشا پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے جس طرح قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے، شریعت کا ماخذ ہے، اسی طرح ہمارے لیے حدیث بھی اور سنت بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہے۔ جی، یہ حجت حدیث سے متعلق بنیادی بحث تھی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو حدیث کی حجیت سے متعلق جو ہے وہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم آج کی کلاس کی دوسری جو بحث ہے ہماری تدوین حدیث سے متعلق، اس پر چلتے ہیں۔ تدوین حدیث میں جو منکرین حدیث ہیں ان کا دوسرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ احادیث جو ہے وہ تو جا کر تیسری صدی میں مدون ہوئی، یعنی ان کے پاس جب بخاری شریف کی کتاب پہنچی، یہ باتیں تھوڑا سا غور سے سننے کی ہیں کہ ان کے پاس جب یہ کتابیں پہنچی، بخاری شریف انہوں نے دیکھی، مسلم شریف کو انہوں نے دیکھا، دوسری سیاہ ستہ کی کتابوں کو دیکھا، موطا امام مالک سے ہٹ کے باقی کتابوں کو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے مصنفین تو تیسری صدی میں آئے تھے۔ تو اب انہوں نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا کہ حدیث تو جا کر تیسری صدی میں مدون ہوئی، اب بیچ میں 300 سال کا جو واسطہ ہے، 200 سال کا، 250 سال کا، یہ اس واسطے میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تک کس طرح وہ حدیثیں پہنچی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں احادیث لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اب یہ اسی بنیادی حدیث کو لے کر وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب اس بات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ان کا اعتراض یہ ہے کہ تیسری صدی میں جب سیاہ ستہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں کو جمع کیا تو اس دور کے اندر بہت ساری صحیح حدیثیں بھی تھی، ضعیف حدیثیں بھی تھی، تاریخی روایات بھی تھے، اور پھر وہ کچھ روایات بھی تھیں جو یہود سے چلی آ رہی تھی، عیسائیوں سے۔ تو اب ان کتابوں پر جو ہے وہ ہمیں کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں؟ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی اس بحث سے پہلے۔ تو اگر ہم اس کے جواب کے متعلق بات کریں تو آپ نے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یہ مغالطہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کی تردید کے لیے اب ہمیں سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے سب سے پہلا یہ اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کتابیں لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا رواج تھا یا نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات کہ کیا حدیث کو لکھنے کے علاوہ بھی محفوظ کرنے کے کوئی طریقے ہیں کہ اگر ہم اس کو حدیث کو لکھیں نہیں تو کیا لکھنے کے علاوہ بھی جو ہے وہ کئی طریقے تھے؟ تو بالکل اس بات کا امکان ہے۔ کس طرح ہے، آگے چل کر اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے تدوین حدیث سے متعلق کہ حدیث کو مدون کرتے ہوئے صرف جو ہے وہ لکھنا کافی نہیں ہے، کہ اگر ہم حفاظت حدیث کریں اور حفاظت حدیث میں ہم حدیث کی کتابت ہی کو مانیں کہ حدیث کا جو لکھنا ہے یہی بنیادی طور پر جو ہے وہ حفاظت حدیث ہے، بلکہ اگر ہم عرب کے اس زمانے میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس حفاظت
کسی بھی بات یا کلام کی حفاظت کرنے کے اور بھی بہت سارے ذرائع تھے۔ اب کون-کون سے ذرائع تھے؟ اور عرب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ عرب کا حافظہ اتنا قوی اور مشہور تھا کہ وہ آپ اگر ہم بات کریں کہ وہ حدیث اور قرآن سے اس سے ہٹ کے وہ انسانوں کے نسب نامے ان کو یاد ہوتے تھے۔ اور پھر سیر اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہیں جو جانور انہوں نے اپنے گھروں میں پالے ہوئے ہوتے تھے ان کے نام بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے تھے اور ان کو ان جانوروں کا پورا سلسلہ نسب یاد ہوتا تھا، یعنی اس حد تک وہ حافظ اور ذہین تھے۔ اور پھر اسی طرح جو عرب کا حافظہ اتنا بڑا مشہور تھا کہ ان کو شعراء کے کئی کئی قصیدے یاد ہوتے تھے۔ عرب کے جتنے بھی جوہلا اور قدیم شاعر گزر گئے تھے ان کے بڑے بڑے قصیدے عرب کو جو ہے وہ زبانی طور پر یاد ہوتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان تمام باتوں کے باوجود عہد رسالت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی حدیث کی حفاظت کے 4 بنیادی ذرائع اور طریقے استعمال کیے گئے تھے۔ وہ کون-کون سے؟ سب سے پہلا بنیادی طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرماتے تھے صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے تھے۔ اب کیوں یاد کر لیتے؟ دیکھنا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کے باب کے اندر سب سے زیادہ روایتیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات احادیث کے باب کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کم روایتیں ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث کو یاد کرتے تھے، ان احادیث کو یاد کر کے لکھ لیا کرتے تھے اور میں صرف حدیثیں یاد کرتا تھا۔ اب دیکھیں اس روایت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تدوین حدیث میں جو حفظ روایت ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا۔ اور تدوین حدیث کی دوسری صورت یہ ہے حفاظت حدیث کی کہ صحابہ کرام اس کا مذاکرہ کر لیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی صحابہ کرام اس بات کا آپس میں مذاکرہ کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی فضائل اعمال میں بھی اور دوسری کتابوں میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر مختلف قسم کے حلقے جو ہے وہ موجود تھے۔ ایک حلقہ جو ہے وہ اہل علم کا تھا جس میں علمی باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حفاظت حدیث اور تدوین حدیث کی دوسری صورت ہے مذاکرہ، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، تیسری صورت کون سی ہے؟ تو تیسری صورت ہے تعامل۔ تعامل کا معنی یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا صحابہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے یا کوئی بات فرماتے ہوئے دیکھا اور صحابہ اس پر عمل نہ کرتے ہوں، تو صحابہ کرام جو ہے وہ تعامل اپنے عمل میں بھی صحابہ کرام اس کو لایا کرتے تھے۔ اور پھر تیسری صورت جس پر سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے وہ ہے کتابت کی صورت، کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت بھی رائج تھی؟ تو کتابت کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں بھی بنیادی طور پر کتابت حدیث کی جو ہے وہ 4 بنیادی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات نے سنا انہوں نے اپنے اپنے پاس لکھ لیا، جس طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے، ایک یہ۔ اور دوسرا طریقہ کتابت کا یہ ہے کہ کوئی شخص ایک ہی آدمی اس کو ایک کتاب یا صحیفے کی شکل میں اس کو اپنے پاس لکھ لے، یعنی اس کے پاس انفرادی طور پر نہیں لکھی ہوئی وہ حدیثیں بلکہ انہوں نے باقاعدہ سے ایک کتاب لی اور اس کتاب کو لکھا۔ اب اس بات پر یہ سوال آتا ہے کہ کیا ایسے صحیفے موجود ہیں؟ بالکل آگے چل کر اس کی مثالیں آئیں گی۔ اور کتابت کی تیسری صورت ہے کہ احادیث کو کتابی صورت میں جمع کر دینا اور اس کا کوئی باب وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگانا کہ یہ حدیث جو ہے وہ طہارت سے متعلق ہے، یہ حدیث نماز سے متعلق ہے، یہ حدیث جو ہے فلاں کسی باب سے متعلق ہے، یعنی اس پر کتابت کی تیسری صورت میں ہوتا ہے کہ بغیر تبویب کے ان احادیث کو جمع کر دیا جاتا ہے کہ ایک کتاب بنا دی گئی اس کتاب میں ان تمام احادیث کو۔ اور احادیث کی تیسری کتابی صورت یہ ہے کہ اس میں اس پر باب بھی لگا دیے گئے
کہ یہ کتاب بدء الوحی کہ یہ وہ روایت ہے جس میں وحی کی ابتدا کا تذکرہ ہے، اور کتاب الطہارت یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں طہارت سے متعلق احادیث ہیں۔ تو دیکھیں، اب معلوم یہ ہوتا ہے، اب آپ اس میپ کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بنیادی طور پر حفظ روایت بھی تھا، مذاکرہ بھی تھا، تعامل بھی تھا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں کتابت کی یہ پہلی دو صورتیں کہ صحابہ کرام متفرق طور پر اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور کسی ایک شخصی صحیفے میں بھی بعض حضرات نے انہوں نے اپنے پاس جمع کر لیا، کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح آتا ہے کہ انہوں نے صحیفہ صادقہ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی تھی، وہ کتاب بعد میں جا کر دریافت ہوئی، اور قریب ہی زمانے میں وہ کتاب جو ہے وہ دریافت ہوئی، اور اس پر تحقیق ہوئی، اور اس پر پی ایچ ڈی بھی کی گئی۔ اب دیکھیں، معلوم یہ ہوا کہ تدوین حدیث سے متعلق یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ حدیثیں لکھنے کا رواج نہیں تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ لکھنے کے علاوہ بھی حفاظت حدیث کے بہت سارے طریقے ہیں، 3 طریقے، وہ بھی صحابہ کرام کے زمانے میں اپنائے گئے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جو کتابت کے متعلق کہا جاتا ہے، تو کتابت کی بھی بنیادی صورت جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی۔ اور وہ کون کون سی کتابیں تھیں؟ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ بات جو کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے وہ لکھی نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں، ہم نے سیرت کی جو کورس ہوا ہے اس میں بھی حکمرانوں کے جو خطوط تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھے، وہ سارے آج تک محفوظ چلے آ رہے ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی باتیں لکھنے کا رواج تھا۔ اور پھر دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قبائل کو کچھ دعوتی اور فقہی مسودے لکھ کر دیے۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہوں نے مختلف قبائل کو کچھ دعوتی خطوط بھیجے، اور کچھ فقہی مسودے جو ہے وہ بھی لکھ کر بھیجے گئے، اس کے اندر کچھ چند مسائل تھے۔ اور پھر صحابہ کرام میں سے جن دو حضرات، ایک صحیفہ صحیحہ کے نام سے صحابہ کرام سے ایک کتاب ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور دوسری سب سے بڑی مشہور کتاب ہے حدیث کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھی گئی، اس کتاب کا نام صحیفہ صادقہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہی لکھنے کا رواج تھا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ تو دو کتابوں کا اور کچھ خطوط کا ذکر ہوا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی جو ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، مشہور مستشرق ہیں، ان کی زیر نگرانی ان کی جو پی ایچ ڈی تھا اس کا ٹاپک تھا اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا جو ابتدائی زمانہ تھا اس میں لٹریچر کن کن بنیادوں پر تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے اپنی اس حدیث کی اپنی اس ریسرچ جو ہے وہ تھیسس کے اندر انہوں نے 50 سے زائد صحابہ کرام اور 150 سے زائد حدیثی مواد کے ثبوت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے انہوں نے اپنے اس تھیسس کے اندر پیش کی۔ تو اب تو بنیادی اشکال ہی سارا ختم ہو گیا کہ حدیث حضور کے باب میں نہیں لکھی جاتی تھی بالکل۔ اب یہ محض صرف اور صرف اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث کو صرف قرآن سے الگ کرنے کی ہم اس کو کہہ دیں کہ سازش سے ہٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ تو اگر ہم ان باتوں پر آئیں تو یہ تمام اشکالات اور اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں ہم دیکھیں حضرت حمام ابن منبع مشہور تابعی ہیں، ان کا صحیفہ موجود ہے، ان کی کتاب، اور معمر ابن راشد نے جو احادیث صحابہ کرام سے سنی اس دور میں جو متداول احادیث تھی ان پر عمل بھی تھا صحابہ کرام کا، انہوں نے اس پر کتاب لکھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی اشکال ہی ختم ہو گیا کہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدون نہیں ہوئی، بلکہ مدون ہوئی اور کتابوں ہی کی صورت میں مدون ہوئی۔ اب اگر کوئی بات مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس کا انکار کر کے اس بات کا اس کی بنیاد ہی ختم کر دوں، اس بات کی میرے حساب سے اس بات کی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس بات کا ہم انکار اس حد تک کریں کہ اس کی بنیادوں کا ہی انکار کر دیں۔ اب اگر معلوم ہو گئی ہے تو ان اعتراضات کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح یہ جو سب سے بڑا اعتراض آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا۔ جی بالکل، یہ احادیث کے باب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت بالکل ابتدائی زمانے کی ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شک تھا
کہ صحابہ کرام جب قرآن کریم بھی لکھتے ہیں اور احادیث مبارکہ اگر لکھنے کی ابتدائی زمانے میں اجازت دی جائے تو انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن اور حدیث کو الگ الگ لکھنا ہے یا قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ اکٹھے لکھنا ہے۔ تو اس امکان کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کے ایک زمانے میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دیا تھا، اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لکھنے کی اجازت دے دی تھی، اور اپنے اجازت سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکمرانوں کو خطوط بھی لکھے، دعوتی اور فقہی مسودے بھی لکھے، اور پھر یہی روایات جس طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی روایت آپ سے شیئر کی گئی۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہماری آج کی کلاس کا پہلا حصہ ہے، جو علم حدیث کا بنیادی تعارف تھا وہ آج مکمل ہوا ہمارے پاس۔ اب احادیث صحاح ستہ میں سے جو دو بڑے حضرات ہیں باقی رہ گئے ہمارے پاس، حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کا تعارف آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں آپ سے سوال بھی لیں گے اور دعا بھی کریں گے، اور کچھ اہم کتابیں ہیں علم حدیث سے متعلق وہ بھی آپ حضرات سے شیئر کی جائیں گی۔ اگر ہم حضرت امام مالک رحمہ اللہ، جو انہوں نے موطا امام مالک رحمہ اللہ یہ کتاب لکھی، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تابعین کے زمانے کے ہیں، اور ان کا نام ابو عبداللہ مالک ابن انس ابن ابی عامر الاصبحی الحمیری ان کا نام ہے۔ یہ مشہور ابتدائی ان حضرات میں سے ہے جن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور پھر حدیث کے بڑے بڑے ائمہ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ان کا مکمل نام ابو عبداللہ مالک ابن انس ابن ابی عامر الاصبحی الحمیری تھا۔ حمیری ان کے قبیلے کی طرف ان کی نسبت ہے۔ تاریخ پیدائش یہ دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل قریبی زمانہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات بھی ابھی تک موجود تھے، جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آخری صحابی کا انتقال جو ہے وہ 116 ہجری کے اندر جا کر ہوا، اور بعض روایات میں سن 98 کی ہجری کا بھی ہے کہ اس دور میں حضرت ابو مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 93 ہجری میں ہوئی۔ امام مالک رحم اللہ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ کے علاقے کے تھے۔ ان کے مشہور تلامذہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ، حضرت عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام محمد یحییٰ لیثی، ابو مصعب الزبیری، ابن وہب، یہ بڑے بڑے حضرات جو ہے وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور یہ تاریخ وفات 179 ہجری میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے، اور ان کا مدفن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اگر موطا امام مالک کے تعارف کے متعلق دیکھا جائے تو موطا امام مالک میں 1720 احادیث مروی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جن مناہج کے ساتھ احادیث کو جمع کیا ہے تو ان میں سب سے پہلی یہ بات تھی کہ وہ ثقہ راویوں سے انہوں نے روایات لی ہیں۔ وہ راوی جو اس دور میں ثقہ تھے، مشہور تھی ان کی عدالت، ان کی حفظ، ان کا اتقان، جو مشہور ثقہ راوی تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ ثقہ راویوں کی تلاش کیا کرتے تھے، اور جہاں جہاں ان کو ثقہ راوی کو مل جاتا تھا، ان کے متعلق احوال ملتے تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ وہاں جا کر ان سے حدیث کو سنتے تھے اور حدیث کو نقل فرماتے تھے۔ انہوں نے صحابہ اور تابعین کے روایات کو ذکر فرمایا۔ دیکھیں یہ حدیث کا وہ ذخیرہ ہے جو بنیادی احادیث کے ذخائر میں سے ہے، جس میں صحابہ اور تابعین کی روایت ہے۔ انہوں نے روایات اور ان سے ثابت ہونے والے حکم کو جو ہے ملا کر ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ احادیث جہاں ختم ہوئی ہے تو حدیث سے آگے اس حدیث سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ حکم بھی حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اور روایات مرسلہ کو ذکر فرمایا ہے۔ روایات مرسلہ جو ہے وہ روایت ہے کہ جس میں انسان اپنے اوپر کا جو واسطہ ہوتا ہے جس سے سنی ہوتی ہے اس واسطے کو حذف کر دیتا ہے۔ یعنی حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اگر کسی صحابی سے اس روایت کا ذکر سنا تو اس صحابی کا واسطہ حذف کر دے، اس حدیث کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ثقہ اور عادل راوی ہے، کہ یہ کس قسم کا راوی ہے۔ جب ثقہ اور عادل ہوتی تھی تو اس کی روایت کو جو ہے وہ نبوت کے زمانے کے قرب کی وجہ سے اس کو ذکر فرما لیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بعد دوسرے ہمارے پاس جو صحاح ستہ کے مصنفین میں سے ہیں وہ طحاوی ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ۔ ان کا مکمل نام ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ بن عبد الملک الازدی الحجری المصری الطحاوی۔ طحاوی طحا کی طرف ان کی نسبت ہے، ایک علاقے کا مشہور تھا۔ یہ حدیث کی ان کتابوں میں سے ہے جن میں فقہی حوالے سے بڑی بحث کی گئی ہے۔
امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر احادیث کے ہر باب کے اندر جو ہے وہ متعدد جتنے بھی فقہائے کرام ہیں ان کی آراء کو ذکر کیا ہے. اور حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی تھے، تو حنفی مسلک سے تعلق کی وجہ سے انہوں نے حنفی مسلک سے متعلق جو روایات ہیں ان کو بڑی تفصیل سے بھی ذکر فرمایا ہے، اور آخر کے اندر اس پر اپنا کلام بھی اور وجہ ترجیح بھی بیان فرمائی ہے کہ اس مسئلے کے اندر حنفی مسلک کو جو ہے وہ کیوں کس وجہ سے ترجیح حاصل ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ کا بنیادی تعارف اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کا مکمل نام ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلمہ بن عبد الملک الازدعی الحجری المصری الطحاوی. یہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کا مکمل تعارف ہے. ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 239 ہجری ہے، اور جائے پیدائش طحا تحتوت کے نام سے ایک علاقہ تھا جو طحا کی طرف ان کی نسبت ہے. حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے متعدد علاقوں کا سفر فرمایا، مصر کبھی، یمن کبھی، بصرہ کبھی، کوفہ، حجاز، شام، دمشق اور خراسان کے جو اس دور میں علم حدیث سے متعلق مشہور ترین علاقے تھے. حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان علاقوں کے اسفار فرمائے، اور احادیث کو ان بڑے بڑے محدثین نے جو اپنی اپنے علاقوں میں حدیث کے حوالے سے مشہور تھے تو ان سے روایات کو ذکر فرمایا. اور حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کے مشائخ میں دیکھا جائے ان کے والد محترم اور ان کے ماموں امام مزنی رحمہ اللہ اور قاضی ابو خازم الحمید، اور اس کے علاوہ متعدد بڑے بڑے نام ہیں جو اس دور میں بڑے مشہور تھے. اور حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان حضرات سے شرف تلمذ حاصل کیا. اور یہاں پر ایک ضمناً بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو جتنے بھی مشہور محدثین گزرے ہیں ان کا بڑا مزاج رہا ہے کہ وہ احادیث سے متعلق جو ہے وہ اجازات بھی لیا کرتے تھے، اور وہ حضرات ان بڑے بڑے محدثین کے پاس جا کر جو ہے وہ اجازت بھی لیا کرتے تھے. اور انشاءاللہ آج کی کلاس کے آخر کے اندر مجھے بعض حضرات سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نسبتاً بڑی اجازت ہے ان بڑے حضرات سے. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک روایت کو آپ کے سامنے پڑھ کر حدیث سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک نسبتی تعلق ہے وہ بھی بن جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کاوش کو بھی منظور اور مقبول فرمائے. جی، حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں دیکھا جائے تو ان کے صاحبزادے علی ابن احمد، ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، ابو سعید عبد الرحمن ابن احمد المصری، یہ بڑے بڑے حضرات ہیں جنہوں نے شرف تلمذ حاصل کیا. اور تاریخ وفات ان کی جمعرات ذی القعدہ 321 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کا مدفن جو ہے وہ مصر کے اندر ہے. ان کی تصانیف میں دیکھا جائے تو انہوں نے اتنی لاتعداد کتابیں تحریر فرمائیں، بالخصوص فقہی حوالے سے کہ ان کی کتابیں بڑی مشہور ہیں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے متعلق ان کی کتاب بھی سنن شافعی بھی ہے، جس میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی سے روایات انہوں نے ذکر فرمائی ہیں اس کتاب کے اندر. جی، اب آخر کے اندر چند ایسی کتابیں ہیں جن کا تعارف لازمی ہے بالخصوص ان حضرات کے لیے کہ جو علم حدیث سے نسبت رکھتے ہیں یا پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں، یا جو ہے ان کا مزاج ہے کہ حدیث سے متعلق کام کیا جائے. بالخصوص جو اسکالر حضرات ہیں عربی زبان میں دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اگر کسی کو عربی آتی ہے تو عربی کے حوالے سے ظاہر ہے جن عربی حضرات نے عربی زبان میں محنت فرمائی ہے ان کی محنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا ہے. اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ حضرات حدیث کی جب کتاب جو ہے وہ حدیث کی کتاب جب بھی علم حدیث سے متعلق کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ان کی کتابوں کے اندر خلاصے موجود ہیں. ان کی کتابوں کی چند ایسی خصوصیات ہیں جو شاید اردو کی کتابوں میں موجود نہ ہوں، جس میں مشہور کتاب حضرت امام حاکم نیسابوری رحمہ اللہ کی ہے، اور اس کتاب کا نام المدخل فی اصول الحدیث ہے، اور یہ اصول حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اور پھر امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی کتاب، جس کتاب کا بنیادی نام معرفت و انواع علم الحدیث ہے، جس کو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی کچھ روایات ہیں وہ بھی میں نے آپ حضرات سے کچھ اس کی کچھ حوالہ جات وہ ہماری علم حدیث کے اس کورس کے اندر آئے تھے تو آپ نے دیکھے کہ وہ مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اور پھر اسی طرح تدریب الراوی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو علم حدیث سے متعلق ہے، عربی زبان کی مشہور علم حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اب اگر اردو زبان کی بات کی جائے تو اردو زبان میں حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود جو لندن میں مقیم ہے، ان کی آثار الحدیث کے نام سے 2 جلدوں میں مشہور کتاب ہے.
اور اس میں علم حدیث سے متعلق تمام بنیادی مباحث کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور بالخصوص اگر آپ حجیت حدیث اور تدوین حدیث سے متعلق جو ہے اگر ان کو پڑھنا چاہیں تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر کلام فرمایا ہے، اور میرے حساب سے یہ بنیادی کتابوں میں سے اردو زبان کی ایک کتاب ہے کہ اگر ہم اس سے استفادہ کرنا چاہیں۔ اور پھر دوسری بڑی کتاب جو میں سمجھتا ہوں، میں یہ سوالات آخر میں دیکھ لیتے ہیں سوالات کو، جی۔ اردو زبان میں دوسری بڑی مشہور کتاب علم حدیث کے حوالے سے وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو یقین مانے میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ بنیادی طور پر ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ ایک خطبات تھے جو انہوں نے الہدا کا ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں، انہوں نے طالبات کو دیے تھے، اور اس کتاب میں حضرت ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ نے ان خطبات کے اندر تمام ترین وہ مباحث کو آج کی زبان کے اندر آسان ترین انداز میں انہوں نے ان تمام مباحث کو اپنی ان خطبات کے اندر سمیٹا تھا، اور بعد میں جب یہ کتابت کے لیے ان کے سامنے آئیں تو ان کتابت کی بھی بہت ساری کاٹ چھانٹ کی گئی، الفاظ کی بھی، جملوں کی بھی۔ تو علم حدیث سے متعلق یہ کتاب بھی اگر انسان پڑھ لیتا ہے، بالکل ان کو اس آدمی کو علم حدیث کا بنیادی تعارف مل جاتا ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور پھر اسی طرح خیر الاصول مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو ہمارے ہاں بر صغیر میں جو مدارس کا سسٹم ہے اس میں پڑھائی جاتی ہے، خیر الاصول۔ تو خیر الاصول کی یہ کتاب بہترین کتابوں میں سے اور خلاصہ ہے ایک علم حدیث سے متعلق۔ اگر کوئی آدمی اس کے تقریباً کوئی 15 یا 20 صفحات ہیں، اس سے زائد نہیں ہیں، تو میں نے آپ سے یہ واٹس ایپ پہ شیئر بھی کی تھی۔ اگر کوئی آدمی یہ کتاب خرید نہیں سکتا یہ دونوں کتابیں، تو اس کو ان کی جو چند بنیادی مباحث ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سرچ کر کے ان کی جو جن جن ابواب کے اندر جن جن پیجز پر یہ موجود ہیں تو ان کو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی کتابیں ہیں عربی زبان میں اور اردو زبان میں۔ اگر ہمارے یہ حفظ جان بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم حدیث سے متعلق ہمیں خصوصی شغف اور خصوصی فضل اور تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ کہ یہاں تک ہماری جو ہے وہ کورس سے متعلق اختتام ہوا، اور آخر میں ہم سوالات بھی آپ کے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آخر میں انشاءاللہ العزیز جو حدیث سے متعلق اجازت حدیث ہے، جو پہلی حدیث پڑھا کے میں آپ حضرات کو انشاءاللہ اجازت دوں گا، اور اس سے آپ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک خصوصی قرب بھی آپ حضرات کا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی جزاک اللہ خیر، میں سوالات دیکھ لیتا ہوں، ہم نے ریکارڈنگ جو ہے وہ یہاں پر ختم کر دی ہے۔ اگر کسی قسم کا کوئی آج تک سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی یہ کسی نے سوال کیا ہے، سب سے پہلے میں اوپر سے دیکھ لیتا ہوں۔ جی آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیے گا انشاءاللہ، ہمارے کچھ کورسز ہیں وہ رمضان المبارک میں آ رہے ہیں، اور ایک سوال کا تو بنیادی طور پر پہلے ہی جواب ہو گیا تھا، اور جی یہ کسی نے کہا ہے کہ فلاں کوئی ایک حضرت ہیں ان سے متعلق ضرور وضاحت، یا آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے کر سکتے ہیں کسی شخصیت سے متعلق، اور خاص کر دیکھیں ایک مزاج بنا لیں اگر آپ لوگ علوم علم سے متعلق ایک مزاج اگر ہمارا بن جائے کہ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بڑی آسانی رہے گی، بڑی آسانی رہے گی، بالخصوص وہ حضرات جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک مزاج بنا لینا چاہیے کہ جو مثبت کام ہم سے ہو پاتا ہے، جہاں جہاں جس جس جگہ پر جس صورت میں ہم سے وہ بن پاتا ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں ہرگز جو ہے وہ کسی دوسرے فرقے یا جماعت کو ہرگز ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ میرا یہ مزاج ہے کہ ہمیں جو کچھ آتا ہے، ہمیں جو کچھ سمجھ پاتے ہیں یا ہم جو کچھ کر پاتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے آگے دوسری طرف جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا اس حوالے سے اگر معاشرے یا ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے بہت سارے افراد موجود ہیں اس حوالے سے، تو ہمیں ان کی رد کے اندر بھی اتنا زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جو زندہ آدمی ہے اس بات کا امکان موجود ہے، اس نے آج کوئی بات کر دی اس کی اپنی تحقیق کے مطابق، تو امکان اس بات کا موجود ہے وہ 2-3 دن کے بعد اپنے بات سے رجوع کر لیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس کامل اور مکمل علم نہیں ہوتا، انہوں نے آج کوئی بات ایک بات پڑھ کے اپنی طرف سے تحقیق کر دی آگے، اور اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی، اور پھر کل جا کر معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بات کسی اور کتاب کے اندر غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو وہ بعض حضرات اس سے رجوع کر لیتے ہیں اور کچھ حضرات اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں
مزاجن اپنے حساب سے جتنا کام جو اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ہم سے جو ہو پاتا ہے، ایک شام ایک صبح ہم وہ کام کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز، اور دوسرا میں کوئی بڑا اتنا عالم نہیں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے جو ہے وہ ایک مناسبت پیدا کی ہے، تو میں بڑے حضرات جو بعض لوگ ہیں ان کے بارے میں رائے دینے سے بھی بچتا ہوں۔ تو اسی لیے جو بڑے ہمارے حضرات ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں ان کی جو رائے ہے انہی حضرات کے بارے میں وہ زیادہ معتبر ہے، اور ان کو ہی پڑھ اور سمجھ لیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور جی معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، آپ آئے تشریف لائے، یہ بھی بڑی بات ہے، انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ سے شیئر کر دی جائے گی۔ جی یہ سوال ہے، اس پر کل بھی بحث ہوئی تھی کہ بعض حضرات نے موطا امام طحاوی کو اور بعض حضرات نے جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کو دیکھیں۔ میں نے آپ حضرات سے یہ شیئر کی کہ ہر محدثین نے، علماء کرام نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ صحاح ستہ کی ایک ترتیب بنائی ہے۔ بعض حضرات نے صحاح ستہ میں کچھ کتابیں رکھی ہیں، بعض حضرات نے کچھ رکھی، یہ ہر کسی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں طحاوی شریف کو شامل کیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ فقہ حنفی کی حدیث سے متعلق سب سے بڑی کتاب ہے، اس وجہ سے اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح امام موطا امام مالک کو میں نے اپنے مزاج کی وجہ سے، اور بعض حضرات اس وجہ سے بھی اس کو وہ شامل کرتے ہیں کہ حدیث کی ان بنیادی ذخائر میں سے ہیں جو بخاری اور مسلم سے پہلے لکھے گئے، اور حدیث کی بنیادی کتاب ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ سیرت النبی پر بھی آپ کلاس دیں، ہمارے سیرت النبی پر ایک کورس جو ہے وہ گزشتہ ہفتے ہی مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ مزید دوسرا کورس بھی آئے گا۔ یہ تینوں لیکچرز درکار ہیں جی، انشاءاللہ آپ سے اس کا لنک شیئر کیا جائے گا۔ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے گا، جس طرح جی فضل صبور ہمارے بھائی نے اس کا رپلائی کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو سب بھیج دیا جائے گا۔ بہت اچھی کاوش ہے۔ جی کسی نے کہا ہے کہ باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کا بھی تعارف ہو جائے۔ آپ حضرات میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ ان کا بھی تعارف کروا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں اور قبول فرمائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اور جی جزاک اللہ خیر۔ یہ یہاں تک سوال ہو گئے ہمارے پاس۔ آخر میں یہ جتنے منٹ موجود ہیں اس میں میں ہمیں جس واسطوں سے حدیث کی ایک اجازت ملی ہے، میں وہ واسطے بھی آپ حضرات سے امام بخاری رحمہ اللہ تک وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں نے بنیادی طور پر بخاری شریف جو ہے وہ حضرت مفتی محمد صاحب سے پڑھی ہے، وہ 2 واسطوں سے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے ان کی اجازت ہے، اور پھر 6 یا 7 واسطوں سے امام شاہ ولی اللہ سے ان کو اجازت ہے۔ جی سند بھی انشاءاللہ ای جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے، میں نے بننے کے لیے دیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔ مجھے صرف آپ حضرات کے 2 منٹ چاہیے ہوں گے، 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ۔ جی 2 منٹ کے لیے آپ حضرات کو میں تکلیف دوں گا، تب تک میں وہ لنک کھول لوں۔ اسکرین آپ کے پاس شو ہو رہی ہے، مجھے ایک دفعہ چیٹ میں کنفرم کر دیں تاکہ ٹائم ہمارا بچ جائے تھوڑا۔ آپ حضرات چیٹ میں کنفرم کر دیں کہ میری آواز اور اسکرین آپ کے پاس شیئر ہو رہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بنیادی طور پر ایک حدیث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بخاری شریف کی ابتدائی احادیث میں سے میں نے بخاری شریف جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد صاحب سے پڑھی۔ انہوں نے اپنی حدیث کی یہ روایت مولانا سلیم اللہ خان اب جب اس وقت حیات تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، ان سے پڑھی۔ انہوں نے شیخ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے انہوں نے یہی روایت جو ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، انہوں نے رشید احمد گنگوہی سے، وہ شیخ عبد الغنی المجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے یہ روایت شاہ عبد العزیز سے سنی، اور شاہ عبد العزیز نے یہی روایت امام شاہ ولی اللہ سے سنی، اور شاہ ولی اللہ نے یہ روایت شاہ ولی اللہ سے آگے چل کر امام بخاری تک آگے واسطے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے یہ روایت
شیخ ابو طاہر محمد ابراہیم القردی المدنی سے روایت ذکر کی، انہوں نے شیخ ابراہیم القردی سے، انہوں نے یہ روایت شیخ احمد القشاشی سے، انہوں نے یہ روایت شیخ احمد ابن علی عبد القدوس سے، ابو الوہاب الشناوی سے، انہوں نے یہ روایت شیخ شمس الدین محمد رملی سے، انہوں نے یہی روایت شیخ زین الدین زکریہ بن محمد الانصاری سے، انہوں نے یہ روایت شیخ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن محمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے یہی روایت شیخ زین الدین ابراہیم ابن احمد النوفی سے، اور شیخ زین الدین نے یہ روایت ابو العباس احمد ابن جی شیخ ابو العباس احمد ابن ابی طالب حجار نے یہ روایت شیخ سراج الدین حسین ابن المبارک سے، انہوں نے یہ روایت شیخ عبد الاول ابن عیسیٰ بن شعیب السجزی سے، انہوں نے یہی روایت شیخ ابو الحسن عبد الرحمن ابن محمد ابن ظفر الداوی سے، انہوں نے پھر یہی روایت شیخ ابو محمد عبداللہ ابن احمد السرخسی سے، پھر انہوں نے یہ روایت شیخ ابو عبداللہ محمد ابن یوسف بن مطرح بن صالح بن فربی نے، اور انہوں نے اپنی یہ روایت اپنے استاذ محترم امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے اس روایت کو سنا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس روایت کو اپنے استاذ شیخ الحمیدی سے، انہوں نے اس روایت کو شیخ سفیان سے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اس روایت کو یحییٰ بن سعید الانصاری سے، یحییٰ بن سعید الانصاری نے اس روایت کو محمد ابن ابراہیم التیمی سے، اور حضرت تیمی نے اس روایت کو علقمہ بن وقاص اللیثی سے، اور حضرت علقمہ بن وقاص اللیثی نے اس روایت کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ میں اس روایت کو پڑھ کے ایک دفعہ ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اس روایت وہ بھی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها هجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاری۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ فرمایا ہر آدمی کو جو ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، فرمایا جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے یصیبھا اس کو دنیا ہی ملے گی، جس نے کسی عورت کے ساتھ شادی کے لیے نیت کی یا ہجرت کی، فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف اس کی ہجرت کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اس حدیث کے شان ورود کے بارے میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض حضرات کے بارے میں علم ہوا کہ انہوں نے مدینہ کی طرف جو ہجرت فرمائی ہے، وہ ہجرت انہوں نے کسی اور نیت اور ارادے سے فرمائی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں اعمال میں بنیادی طور پر نیت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی کام انسان دنیاوی کوئی کام دنیا کی نسبت اور علاقے سے بھی کر رہا ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان اللہ کی طرف اس کام کی نسبت کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کام کے اندر بھی اس آدمی کو اس کی نیت کے عوض جو ہے وہ بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ حدیث سنی تھی اور بخاری شریف مکمل سنی ہے، مجھے اپنے اساتذہ سے اس حدیث کو روایت کرنے کی اجازت ہے۔ میں آپ کو سلسلہ نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرنے کی میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں، اور یہ ایک مضبوط تعلق ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کا حضور کی اب ایک جو حدیث کو روایت کرنے کا سلسلہ نسب ہے وہ بھی آپ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے واسطے سے جڑ گیا ہے۔ میں گناہگار ہوں، میرے اساتذہ کے واسطے سے وہ تعلق آپ سے جڑ گیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کاوشوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ اور پھر اسی طرح آخر میں گزارش یہ ہے کہ اگر مجھ سے اس
حدیث سے متعلق سمجھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے معاف فرما دیجیے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی معافی کے طلبگار اور خواستگار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آخر میں دعا کر لیتے ہیں، دعا کرنے کے بعد آپ حضرات کو اجازت ہے کہ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اللهم انت الميسر لكل اسیر نستغفرك اللهم ونتوب الیک۔ یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو کچھ سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے اس کورس کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اگر کسی قسم کی کوئی خطا اور غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف فرما۔ ہمیں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی تعلق و نصیب فرما۔ ہمیں حدیث کے ساتھ، علم حدیث کے ساتھ، حضور کی سیرت کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ خصوصی تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو، یا اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں والدین کی، اپنے بڑوں کی عزت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ چھوٹوں پر رحم کرنے اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو اس دنیا کے اندر کمی کوتاہیاں ہو گئی یا اللہ معاف فرما، اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اور ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو حضرات تشریف لے جانا